جب جب چناؤ قریب آتا ہے مسلمانوں پر ایک ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، مسلمانوں کے دماغ میں یہ چیزیں بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ ایک طرفہ ووٹ کریے، بی جے پی ہار جائے گی۔ ہر چناؤ میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ ایک طرفہ آپ ہم کو ووٹ دیجئے، بی جے پی ہار جائے گی۔ حال ہی میں بنگال کا الیکشن ہوا، اس میں بھی آپ نے دیکھا۔ اب آنے والا الیکشن ہے اتر پردیش کا۔ اسد الدین اویسی صاحب نے اتر پردیش میں اپنی انٹری کر دی ہے، اور اویسی صاحب نے اپنی پہلی جن سبھا نجیب آباد میں کی، جہاں پر وہ مسلمانوں کو یہ سمجھاتے نظر آئے اور یہ بتلاتے نظر آئے ہیں کہ جس طرح سے یہ آپ کا بیوقوف بناتے ہیں، جس طرح سے ایک پورا نریشن سیٹ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں پر ایک ذمہ داری تھوپ دی جائے، مسلمانوں کے دلوں میں ڈر ڈال دیا جائے، مسلمانوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا جائے کہ آپ کی ووٹوں سے بی جے پی ہارے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسلمان ایک طرفہ تو ان کو ووٹ دے دیتا ہے، لیکن ایک طرفہ ووٹ سے بی جے پی جیت جاتی ہے۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی دشمن بن جاتی ہے بی جے پی، مسلمانوں کو حسیے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ چیز مسلمان جب تک نہیں دیکھے گا تب تک اس کی راجنیتی میں کچھ نہیں ہوگا۔ اویسی صاحب مسلمانوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کسی کو کامیاب مت کریے، کسی کے لیے آپ لاٹھی ڈنڈے مت کھائیے، کسی کے لیے آپ نعرے مت لگائیے، کسی کے لیے آپ دری مت بچھائیے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریے اور اپنا جھنڈا اٹھائیے۔ جب تک آپ خود پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے، جب تک آپ کے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے، جب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سماجوادی ہو یا دوسری پارٹیاں ہو، اس کے بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو کیا فائدہ جو آج تک آپ کے حالات نہیں بدل پائے؟ کیا فائدہ ان لوگوں کو جتانے کا جو آپ کی آواز نہیں اٹھا پائے؟ حال ہی میں کئی طرح کے ایسے کیس ہوئے ہیں جس میں ان لوگوں کی آواز کی ضرورت تھی لیکن نہیں اٹھا پائے۔ کیوں نہیں اٹھا پائے؟ کیونکہ مالک کی وجہ سے نہیں اٹھا پائے۔ اسد الدین اویسی صاحب کی یہ پوری ویڈیو دیکھیں، کس طرح سے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں کہ ان کے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اویسی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھیں اویسی صاحب کیا بول رہے ہیں۔ کہ آپ کو اور ہم کو اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ جس طرح بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کو بہار اور خاص طور سے سیمانچل کی عوام نے مجلس کو اپنایا اور مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کو منتخب کیا، اور بہار کے مسلم اقلیتوں نے اور سیمانچل کی غریب عوام نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، ہم نے مجلس کو اپنایا اور اپنے اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے 5 ودھائک بہار میں ہم کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دیش کے سب سے بڑا پردیش اتر پردیش ہے اور یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مسلم اقلیت رہتی ہے۔ آپ اس بات کا یقین کر لیجئے کہ جب تک آپ کی ایک سیاسی قیادت لیڈرشپ نہیں بنے گی، جب تک آپ کے درمیان سے کوئی نیتا نہیں کھڑا ہوگا، ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا۔ یاد رکھیے، جلسوں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے، قراردادیں منظور کر کے، جذباتی نعرے لگانے سے غریب کا گھر نہیں بچتا۔ اگر انکاؤنٹر سے بچنا ہے، اگر ہم کو اپنی مساجد کی حفاظت کرنا ہے، اگر ہم اپنے گاؤں اور اپنے گھر کے اطراف میں وکاس چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تعلیم اور کالج چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بوڑھے لوگوں کے لیے حکومت سے ایک اسپتال چاہتے ہیں، اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم بے باک طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کو اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا پڑے گا۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر الپ سنکھیک سماج مسلمانوں کی ایک سیاسی لیڈرشپ بنے گی تو اس سے فرقہ پرستی میں اضافہ ہوگا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر فرقہ پرستی کے اس سمندر میں آج اس ملک کو گھیرا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ہم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہیں جو پچھلے 70 سال سے ملت مظلومہ کو یہ کہہ کر سلاتے رہے اور ان کو روکتے رہے کہ نہیں، آپ کی اور ہماری لیڈرشپ نہیں ہو سکتی ہے۔
ہم کو نام نہاد سیکولر پارٹیوں کا ساتھ دینا ہے۔ بتائیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم نے 70 سال میں ہر کسی سیاسی جماعت کے حق میں ووٹ دیا، بتاؤ ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے میں آج آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریے۔ یقیناً ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہم سے گٹھ بندھن کرنے تیار ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے، تو اسد الدین اویسی آدھے رستے تک پیدل چل کر آنے تیار ہے۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ دوبارہ بی جے پی کی سرکار یہاں پر بنے، مگر یاد رکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھوتا نہیں ہوگا، تمہارا کام صرف ووٹ ڈال کر اپنے گھر میں جا کر خاموش بیٹھ جانا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اب ووٹ ڈالا جائے گا مگر ووٹ نیتا بنانے کے لیے استعمال ہوگا، ووٹ کسی پارٹی کو بچانے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر گٹھ بندھن ہوگا، الائنس ہوگا، عزت اور مان سمان کے ساتھ ہوگا، تو یقیناً اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین اس گٹھ بندھن کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے۔ ہم پوری کوشش کرنے تیار ہے کہ دوبارہ بھاجپ کی سرکار اتر پردیش میں نہ بنے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف دری بچھانا ہے، تو یاد رکھو اب کوئی دری نہیں بچھائے گا۔ اب دری بچھانے کے دن ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، یا ہماری عزتدار ماں اور بہنیں ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر لیے ہیں کہ اب دری نہیں بچھائے گی، اب حق کی اور مان سمان کی لڑائی ہوگی، اب نیتا بنایا جائے گا، اب لیڈرشپ بنائی جائے گی، اور ایسا لیڈر بنایا جائے گا جو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اندھا، گونگا اور بہرا بن کر نہ بیٹھے، بلکہ جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنی ضمیر کی آواز پر اس ویدھان سبھا کے در و دیوار کو ہلا کے رکھنا چاہیے تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یاد رکھیے نیتا آپ کو بننا ہے۔ اویسی حیدرآباد سے نکل کر یہاں پر بجنور میں اور نجیب آباد میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی تقریر کے ذریعے تم سے واہ واہ حاصل کروں، میں آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں کا نیتا بنے، جو بنے گا انشاءاللہ تعالی، جو کوئی نام نہاد سیکولر پارٹی نہیں چاہتی۔ بی جے پی تو مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیتی، اور یہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، یہ کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں تو کسی کو ٹکٹ دے کر غلام بنانے کے لیے دیتی ہے۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم غلام نہیں بنو گے، تم قائد بنو گے، تم حکمران بنو گے، تم غریبوں کی آواز بنو گے، تم مظلوموں کی طاقت بنو گے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے سب کو آزما لیا، مگر آپ دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی فرقہ پرستی کو روک نہیں پا رہا ہے۔ آخر کب تک ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے؟ یاد رکھیے، جمہوریت لوک شاہی میں اگر آپ ووٹر بن کر رہیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کے محلوں میں اور گاؤں میں وکاس کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ شہری بنیں گے، حقوق کے ساتھ شہری بنیں گے، تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، ہماری نوجوانوں کی جوانی اچھی رہے گی، ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے، ہم اپنے گھر میں ہماری ماؤں کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں گے اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔